اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے غضب سے بچ جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں تک سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 20 آیتیں تھیں، ان 20 آیات میں ہدایت کے قبول کرنے اور ہدایت کے قبول نہ کرنے کے معیار پر انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ آج کل جو قومیت یا لسانیت یا وطنیت یا زبان اور رنگ کی بنیاد پر جو تقسیم ہے، یہ تقسیم صحیح نہیں، یہ غیر معقول تقسیم ہے۔ قرآن نے جو تقسیم کی، قرآن کریم نے وہ تقسیم مذہب کی بنیاد پر کی، اور اللہ رب العزت کی ہدایات کو ماننے والی ایک قوم کہلائی اور وہ ایمان والے مسلمان کہلائے، اور اللہ رب العزت کی ہدایات کو نہ ماننے والی یہ دوسری قوم کہلائی، کافر۔ ان میں منافق بھی آگے اور کافر بھی آگے، جس کو اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم میں سورہ مجادلہ میں 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک حزب اللہ، اللہ کی جماعت، دوسری حزب الشیطان، شیطان کی جماعت۔ تو گویا اصل جو تقسیم ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے، قومیت کی بنیاد، لسانیت کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس رکوع میں یہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رکوع میں اللہ رب العزت نے 3 بنیادی عقیدوں کا ذکر کیا ہے۔ تمام عقائد میں اصل الاصول اور بنیادی عقیدے 3 ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا قیامت۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس میں توحید کا ذکر ہے، اور آگے آئے گا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، وہاں سے رسالت کے عقیدے کا ذکر ہوگا، اور آگے پھر ایک اور جگہ پر آئے گا اسی رکوع میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اس میں قیامت کا تذکرہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اصل عقیدے یہ 3 ہیں، اور باقی جتنے عقائد ہیں وہ انہی کے تابع ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، لوگوں کو خطاب ہے۔ اب اس میں انسان آگے انسانوں کو خطاب ہے، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ منافق ہوں، چاہے وہ ایمان والے ہوں، اور چاہے وہ متقی اور پرہیزگار ہوں، ان کو خطاب ہے۔ اگر یہاں کافروں کو خطاب کیا جائے گا تو گویا کہ یہاں کافروں کو خطاب کرتے ہوئے اس میں یہ کہا جائے گا کہ اے کفار، مخلوق پرستی کو چھوڑ کر ایک توحید کو اختیار کرو، اللہ کی توحید کو اختیار کرو، مخلوق کی پوجا نہ کرو، لات منات عزا کی پوجا نہ کرو۔ اور اگر منافقین مخاطب ہوں تو اس وقت مانا ہوگا کہ اے لوگو، نفاق کو چھوڑو اور اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اگر گناہگار مسلمان مخاطب ہوں تو مانا ہوگا اے مسلمانوں، گناہوں سے باز آ جاؤ اور کامل اطاعت کو اختیار کرو۔ اور اگر متقی اور پرہیزگار اس سے مخاطب ہیں
تو پھر کہا جائے گا اے ایمان والو اطاعت اور عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس کی ترقی کی کوشش کرو۔ تو بہرحال خطاب یہاں پر انسانیت کو ہے۔ یا ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ بھائی اللہ کے حبیب صرف انسانوں کے لیے نہیں آئے، جنات کے لیے بھی آئے۔ جب آپ جنات کے لیے بھی آئے اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب آپ علیہ السلام انسانوں کے لیے بھی آئے، وہاں جنات کے لیے بھی آئے، تو پھر یہاں پر انسانوں کو خطاب کیا، جنات کو خطاب نہیں کیا، ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت نے زمین کی خلافت انسانوں کے سپرد فرمائی، اور آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو اتارنے کے بعد زمین پر خلیفہ انسان ہی رہے۔ اس کے بعد سے جب انسان ہی اس پر خلیفہ رہے تو گویا کہ اصل انسان بنے، اور جنات ان کے تابع ہو گئے۔ جب تابع ہو گئے اور جب خطاب ہوا کرتا ہے تو خطاب اصل کو ہوا کرتا ہے، اور جو تابع ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں انسانوں کو خطاب کیا، وہ اصل ہیں، اور جنات اس کے تابع ہو گئے، اور وہ بھی اس میں مخاطب ہیں اور انہیں بھی خطاب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں اس میں گویا کہ دعوت پیش کی گئی ہے، اور وہ دعوت کہ جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، اور وہ کیا تھی کہ مخلوق پرستی سے باز آؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کرنے کی یہاں دعوت دی گئی۔ اعبدوا، عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب کیا؟ تو عبادت کا معنی یہ ہوگا کہ پوری طاقت اور مکمل فرما برداری میں اپنے آپ کو خرچ کر دو اور صرف کر دو، اور خوف اور عظمت کے پیش نظر اللہ کی نافرمانی سے دور رہو۔ تو فرمایا اے لوگو، اے مکہ والو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو کہ جو تمہارا بھی خالق ہے، والذین من قبلکم، اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے، جو تم سے پہلے گزرے ان کا بھی خالق ہے، اور قیامت تک جو آنے والی انسانیت ہے ان سب کا خالق ہے۔ جب ان سب کا خالق ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور یہ کافر بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، آپ ان سے پوچھیں کس نے انہیں پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہتے ہیں کس نے، اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے وہ بھی قائل تھے۔ تو فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اور دلیل اس کی یہ بیان کر دی کہ چونکہ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہے، تمہارا وجود نہیں تھا، وجود میں اللہ نے لایا، تمہارے آباء و اجداد کا وجود نہیں تھا، اللہ نے انہیں وجود میں لایا، لہٰذا اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اور فرمایا لعلکم تتقون، ایک معنی تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور یہ بھی ہے لعلکم تتقون، معنی یہ تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ۔ اللہ نظر نہیں آ رہا، پھر فرمایا ہاں اگرچہ اللہ نظر تو نہیں آتا، مگر اللہ رب العزت کی قدرت کی اتنی واضح دلیلیں ہیں کہ اندھا آدمی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کا یہ قدرت، یہ نظارے، یہ اللہ کے وجود پر دلیلیں ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آیا کہ اللہ کے وجود پر دلیل اس سے پوچھی گئی۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ ان کا ایک داریے سے مناظرہ ہوا، اور مناظرہ جب داریے سے ہوا تو یہ دیر سے گئے، اور وہ کہنے لگا دیکھو جی نہیں آیا نہیں آیا، چونکہ داریے اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے یہ نظام خود چل رہا ہے، کوئی نہیں ہے بنانے والا۔ تو جب یہ کہا تو امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ طے ہوا، اور دیر سے گئے تو کہا جی دیکھو نہیں آیا امام۔ اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے پاس 2-3 آدمی آئے اور کہا آپ کہتے خدا ہے، خدا اللہ ہے، کہاں اللہ ہے، دلیل پیش کرو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی بات سنو، میں دیکھ رہا تھا ایک درخت خود بخود اگا، اور خود بخود جب اگا بڑا ہوا، پھر خود بخود کٹا، اور کٹنے کے بعد اس کی خود بخود کشتی بنی، اور اس میں لوگ سوار ہوئے، خود بخود وہ چلا اور اس نے دریا کو عبور کیا، چلانے والے ملاح کے بغیر وہ کشتی چلی، اور ان کو چھوڑ کر پھر واپس آیا۔
تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو بیوقوفی، کبھی درخت خود بخود کٹ سکتا ہے؟ کشتی بن سکتی ہے خود بخود؟ پھر ملاح چلانے والے کے بغیر وہ چل سکتی ہے کشتی؟ کیسی بات کی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہی اللہ کی وجود کی دلیل ہے۔ اتنا بڑا آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ کائنات جو بنی ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، ان کے بنانے والا ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ پھر آپ کہتے ہو کشتی ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی، ملاح ہوگا تو چلے گی، تو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ یہ دن رات بنتے ہیں، یہ نظام چل رہا ہے اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کو بھی چلانے والی کوئی چیز ہے، کوئی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو امام علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے فَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ، وہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے، کہنے لگے بالکل ہم مان گئے اللہ کے وجود کی دلیل کہ اللہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس اللہ کی وجود کی دلیل کیا ہے کہ اللہ ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا یہ شہتوت کا درخت ہے، جانتے ہو کہاں؟ کہ اس شہتوت کے درخت کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، اس سے ریشم کا دھاگا نکلتا ہے، اسی شہتوت کے پتے کو جو ہے فرمایا کہ شہد کی مکھی کھاتی ہے، اس سے شہد نکلتا ہے، اسی شہتوت کے درخت کے پتے کو گائے کھاتی ہے تو گوبر نکلتا ہے، بکری کھاتی ہے تو مینگنی آتی ہے، یہ ساری ہے پتا ایک ہی ہے، اور اس کو یہ چیزیں کھاتی ہیں اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان سے، تو یہ کوئی ہے ذات، ورنہ اس پتے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ ذات ہے، اور اسی کو جب ہرن کھاتا ہے تو نافع پیدا ہوتا ہے، کستوری ہوتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی ذات ہے، یہ چیز اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، جیسے مینگنی بکری کے وجود پر دلالت کرتی ہے، یہ کائنات اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا ہاں ٹھیک۔ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ تو امام اعظم امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ ایک بہت بہترین سا قلعہ بنا ہوا ہے جس میں کوئی راستہ نہیں ہے، ہوا نہیں جاتی، کوئی راستہ ہی نہیں ہے اندر، اوپر سے چاندی کی طرح ہے اور اندر سے سونے کی طرح ہے، گولڈن ہے، اور اچانک اس قلعے کی دیوار گرتی ہے اور اس سے ایک حیوان زندہ نکلتا ہے، اور اس کی آواز بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اس بند قلعے میں اس کو پالنے والا کون ہے؟ کوئی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ فرمایا دیکھو انڈا بالکل بند ہے، اور اس انڈے کے اندر ہوا نہیں جا سکتی، کوئی راستہ بھی نہیں، اور جب انڈا ٹوٹتا ہے، مرغی کے نیچے رکھا کچھ عرصہ، اور جب وہ ٹوٹا گویا اس کی دیوار گری، اس سے ایک حیوان نکلا، چوزا نکلا، بڑا خوبصورت چوزا ہے، آواز بھی اس کی بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، وہ سن بھی رہا ہوتا ہے، وہ کھا بھی رہا ہوتا ہے، چل بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ پیدا کرنے والی ذات ایک ہی، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جہاں ہوا نہیں پہنچ رہی تھی، جہاں کچھ نہیں، آکسیجن نہیں پہنچ رہی تھی، وہاں سب کچھ اس نے کیا۔ یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ فرمایا وہ اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی قدرت کی دلیلیں نظر آ رہی ہیں۔ جب قدرت کی دلیلیں نظر آ رہی ہیں تو پھر کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم اس پر ایمان لے آؤ تاکہ اس کے عذاب سے بچ جاؤ، اس کی گرفت سے بچ جاؤ، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کے وجود پر دلیلیں ہیں میرے بھائیوں۔ آگے اگلی آیات میں وہ دلائل ہیں انشاءاللہ، وہ آئندہ درس میں اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔